ایک عورت جو خود بھی کبھی بہو تھی وہی جب ساس بنتی ہے تو اپنی بہو کو بیٹی کیوں نہیں سمجھتی؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی عورت دو کرداروں میں آ کر بدل جاتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رویے کا نقصان صرف بہو کو نہیں بلکہ ساس کو بھی ہوتا ہے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ اسلام اور ہماری ثقافت دونوں ہی ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھاتے ہیں۔ ساس اور بہو کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ یہ رشتہ محبت سے جڑے تو جنت بن جاتا ہے، اور اگر اس میں انا اور غلط فہمیاں آ جائیں تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے اور ہر وقت گھر کا ماحول وہ خراب رہتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ساس بہو کو بیٹی کیوں نہیں سمجھتی، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں اور اس کا رویے کا اس کو خود کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ پہلی وجہ ہے احساس مقابلہ۔ اکثر ساس کو لگتا ہے کہ بہو اس کے بیٹے کو اس سے دور کر رہی ہے۔ وہ سوچتی ہے میں نے اس بچے کو پالا ہے، اب یہ کسی اور کا ہوگا۔ یہ احساس دل میں ایک چھپی ہوئی حسد پیدا کرتا ہے، اور یہی حسد ساس کو بہو سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، پرانے تجربات۔ بہت سی ساسیں خود اپنی ساس سے اچھا سلوک نہیں دیکھتی، وہ خود ظلم سہتی ہیں اور پھر بھی وہی رویہ آگے بڑھا دیتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں میں نے برداشت کیا تو یہ بھی کرے، لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ظلم کو آگے بڑھانا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر کسی ساس کے ساتھ اس کی ساس اچھا سلوک نہیں کرتی تھی تو وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ آئندہ آنے والی بہو کے لیے مثال بن جائیں، اور آپ اس کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ ہونے دیں جو آپ کے ساتھ ہوئی تھی۔ نمبر 3، اس کی بڑی وجہ ہے کہ کنٹرول کہیں مجھ سے نہ کھو جائے۔ ساس کو لگتا ہے کہ گھر پر اس کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ پہلے ہر فیصلہ وہ کرتی تھی، اب بہو بھی اپنی رائے دیتی ہے۔ یہ تبدیلی اسے قبول نہیں ہوتی، اس سے وہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، اور وہ بہو کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کنٹرول تو ایک نہ ایک دن آپ سے جانا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ خود اپنی بہو کے حوالے کنٹرول کر دیں گی اور خود آپ بیٹھیں گی، خدمت کروائیں گی، عزت کروائیں گی تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، معاشرتی سوچ۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام سوچ ہے بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی۔ یہ جملہ بار بار سن کر ساس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی بہو کو دل سے قبول نہیں کرتی، وہ درجہ ساس نہیں دیتی جو اس کو دینا چاہیے، حالانکہ وہ بھی تو کسی گھر میں بہو تھی پہلے۔ تو یہ سلسلہ تو ایسے ہی چلتا تھا، لیکن بہرحال یہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح رویہ رکھنے سے پھر ساس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب ساس اور بہو کے درمیان لڑائی ہو تو پورا گھر پریشان رہتا ہے۔ بیٹا بھی ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ وہ بیٹا کس کو کہے، ماں کو کہے، بیوی کو کہے؟ بیچارے سے یہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ دونوں ہی اس کے بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے، گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ دونوں ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہو دل سے ساس کی کبھی عزت نہیں کرتی اور ساس بھی محبت نہیں دے پاتی۔ نتیجہ رشتہ صرف نام کا رہ جاتا ہے، لیکن اندر وہ جو ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بیٹا درمیان میں پس جاتا ہے۔ ایک طرف ماں، دوسری طرف بیوی، وہ کسی ایک کو خوش کرے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال مرد کو ذہنی طور پر بہت تھکا دیتی ہے، اس کو پریشان رکھتی ہے۔ بیوی اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، اس کو بھی ناراض کرنا اس کے لیے مناسب نہیں، اور ماں اس کی اپنی ماں ہوتی ہے، اس کو بھی ناراض کرنا مناسب نہیں۔ تو اس بیچارے کو بیچ میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس کو کہے، بہو کو کہے، اپنی بیوی کو کہے یا پھر اپنی ماں کو کہے۔ بعض اوقات اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ غلط کون ہے صحیح، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے مرد بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ پھر ماں کو تو کچھ کہہ نہیں پاتے، تو وہ سارا غصہ اپنی بیویوں پہ نکال دیتے ہیں۔ نمبر 5، ساس جو ہے وہ خود تنہا ہو جاتی ہے۔ جب ساس محبت نہیں دیتی تو وہ بڑھاپے میں وہی محبت اسے واپس نہیں ملتی۔ بہو دل سے خدمت نہیں کرتی، ساس کو احساس ہوتا ہے لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ رشتہ پھر نام کا رہ جاتا ہے، ساس بہو کا یا ماں بیٹی کا۔ بہو کے دل میں پھر ساس کی وہ عزت، وہ احترام نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ عزت اور وہ احترام وہ کرتی ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس چیز کا حل کیا ہے۔ اس چیز کا حل یہ ہے، نمبر 1، بہو کو بیٹی سمجھنے کی نیت کریں، یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ جب نیت صاف ہو تو رویہ خود بدل جاتا ہے۔ نمبر 2، ماضی کو چھوڑ دیں، اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس کا بدلہ نئی نسل سے نہ لیں بلکہ مثال بنیں، گھر کے ماحول کو آپ اچھا کریں، پرانے ماحول سے یا ماضی سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، محبت سے بات کریں، سخت الفاظ دل توڑ دیتے ہیں، مطلب دل کو نرم بات جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے دل جیت لیتی ہے۔ بات کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ اس طریقے سے بات کریں تو اگلے بندے کی سمجھ میں بات ضرور آتی ہے۔ نمبر 4، بیٹے کو بیچ میں نہ ڈالیں، ساس اور بہو کو چاہیے کہ اپنے مسائل خود حل کریں، بیٹے کو جج نہ بنائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بیٹا تھکا ہارا کام سے گھر آیا اور ماں کے پاس بیچارہ جیسے ہی بیٹھا تو اس نے کان بھرنے شروع کیے، اس نے تو سارا دن میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے تو وہ کیا، اور اگر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تو بیوی کہہ رہی ہے کہ تمہاری ماں نے سارا دن میرے ساتھ یہ کیا۔ آپ ان کو بیچ میں نہ لائیں، آپ آپس میں اپنا مسئلہ حل کریں۔ بہو اپنی ساس سے کہہ دے کہ ماں جی آپ نے مجھے اس طرح کیوں کہا، یہ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا، اور ساس پیار سے اپنی بہو کو کہہ دے کہ تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ یہ کام اگر تم اس طرح کر لیتی تو زیادہ بہتر ہو جاتا، تو اس سے گھر کا ماحول بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو ساس کو ماں تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ ایک گھر ہوتا ہے جہاں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن دلوں میں فاصلے ہوتے ہیں۔ ساس کو لگتا ہے کہ بہو اس کے بیٹے کو اس سے دور کر رہی ہے اور بہو کو لگتا ہے کہ اسے ساس نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ دونوں ہی ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دل ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اس نے بھی وہی دن دیکھے ہوتے ہیں، وہی باتیں سنی ہوتی ہیں، وہی مشکلات برداشت کی ہوتی ہیں، لیکن جب وقت بدلتا ہے اور وہ ساس بنتی ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف آ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب اس کی جگہ کوئی اور لے رہا ہے، اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف بہو ہوتی ہے جو ایک نئے گھر میں آتی ہے، نئے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، ہر چیز اس کے لیے نئی ہوتی ہے، اسے محبت، سمجھ اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اسے یہ نہیں ملتا تو اس کا دل بھی آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم رشتوں کو مشکل بنائیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم آسانی پیدا کریں اور ایک دوسرے کے لیے نرمی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اگر ہم صرف اسی ایک بات کو اپنی زندگی میں لے آئے تو آدھے مسائل تو ہمارے وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ سوچے اگر ایک ساس اپنی بہو کو یہ احساس دلائے کہ تم اس گھر کا حصہ ہو تو بہو کا دل خود بخود اس کے قریب آ جائے گا، اور اگر بہو اپنی ساس کی عزت کرے، اس کی بات سنے تو ساس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو جائے گی۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب دونوں اپنی انا کو بیچ میں لے آتی ہیں۔ ساس سوچتی ہے کہ میں بڑی ہوں، میری بات ہی صحیح ہے، اور بہو سوچتی ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ یہی ٹکراؤ آہستہ آہستہ فاصلے بڑھا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتے جیتنے سے نہیں، سمجھنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ہر انسان یہ سوچ لینا کہ مجھے دوسرے کو نہیں بدلنا بلکہ خود کو بہتر بنانا ہے تو بہت ساری لڑائیاں تو وہیں پر ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک اور اہم بات ہے کہ اسلام میں بہو پر ساس کی خدمت فرض نہیں کی گئی، لیکن اگر وہ محبت سے خدمت کرے تو یہ اس کے اخلاق کی خوبصورتی ہے، اور ساس کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ بہو پر ظلم کرے یا اس پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جو ہم دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ اگر ساس محبت دے گی تو بڑھاپے میں اسے بھی محبت ملے گی، اگر وہ سختی کرے گی تو وہی سختی ایک دن اس کے اپنے دل کو تکلیف دے گی۔ یہاں میں اپنا ایک تجربہ بھی یہاں پہ شیئر کروں گی کہ جب ساس محبت کرتی ہے تو پھر زندگی کا ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے جب وہ بالکل لاچار ہو جاتی ہے، تو پھر وہی بہویں ان کی خدمت کرتی ہیں یا ان کا عزت احترام کرتی ہیں جب آپ نے ان کا کیا ہو۔ اگر آپ ان کا نہیں کریں گی تو وہ پھر اس حال میں آپ کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر ایک جنگ کا میدان نہیں بلکہ سکون کی جگہ ہے۔ یہاں مقابلہ نہیں، محبت ہونی چاہیے، یہاں انا نہیں، قربانی ہونی چاہیے، پھر ہی آپ کا سکون مل سکتا ہے آپ کو۔
تو آج خود سے ایک سوال کریں، کیا میں اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو یقین کریں آپ کا گھر بھی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں ساس بہو کے رشتے کو بہتر بنانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے۔ اور ایک اور آخری بات، محبت بانٹیں کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہر رشتے کو زندہ رکھتی ہے۔